وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. کل حسد کے سلسلے میں جو باتیں میں نے سمجھائی تھی، آج اسی کی باقی باتیں آپ حضرات کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی کی یہ کتاب ہے، اصلاحی مجالس اس کا نام ہے۔ اس میں خانقاہ کے جو مقاصد ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی ملفوظ اس سلسلے کا لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں، بہت اچھے انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو حسد کے سلسلے میں انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کو بھی مجھے سمجھانا ہے، اور اس سے پہلے ایک شیطان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں وہ لکھا ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ بچاوے، یہ حسد بڑی خراب چیز ہے، خاص طور پر ہمارے اہل علم کے طبقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ علم ایسی چیز ہے، دین کا علم، کہ اس کے اندر برائی کی شان ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بہت اونچے ہیں، تو جس کے اندر بھی یہ علم آئے گا تو اس کے اندر بھی ترفع اور یہ برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی ہے۔ اور جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے یہ آدمی آگے بڑھ گیا علم میں، اس کا بیان بہت لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو یہ جلن پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے اگر یہ جو ہے علم پر محنت کر رہا ہے، بیان کے ذریعے سے ہو یا پڑھانے کے ذریعے سے ہو، اس میں اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ کبھی بھی حسد اس میں نہیں پیدا ہوگا، اور برائی اس علم کی وجہ سے وہ اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آدمی اپنے شاگرد تک کی لکھی ہوئی کتاب سے بھی فائدہ اٹھائے گا، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائے گا۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہمارے پاس پڑھے ہوئے شاگرد ہے، لیکن ان کی یہ کتاب بہت مؤثر ہے، تو ان کی تعریف بھی کرے گا سب کے سامنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا۔ تو اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ساری بیماریاں جو ہیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اخلاص ہی کی کمی کی وجہ سے ساری بیماریاں، چاہے حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، تکبر ہو، اور عجب ہو، اپنے کو اچھا سمجھنا ہو، ریاکاری ہو، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب اخلاص نہیں ہوتا ہے تب پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاص بہت اہم ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر بھی 5واں نمبر اخلاص کا رکھا گیا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ پورے دین میں سے بہت اہم چیزوں کو ہی لے کر کے، ان اہم چیزوں پر آدمی محنت کر لے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان کی کمزوری دور کرنے کے لیے پہلا نمبر ہے۔
ہمارا ایمان کمزور ہے، نماز بھی ہماری سرسری ہے، اس کو اچھی بنانے کے لیے دوسرا نمبر ہے۔ علم میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہوئے، علم کا ذوق نہیں رہا، علم کا شوق نہیں رہا، تو علم اور اسی طرح ذکر کی بھی جو ہے اہمیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے علم و ذکر کا نمبر بھی رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کا احترام کرنا، اکرام مسلم، یہ بھی بہت اہم نمبر ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ساری باتیں آ جاتی ہے اکرام کے لفظ میں۔ بہرحال یہ ساری صفات کی روح کیا ہے؟ پانچواں نمبر اخلاص۔ اور ہم جو ہے علماء خصوصاً قرآن و حدیث کی خدمت انجام دینے والے، اگر ان میں اخلاص ہو تو ان سے بہت امت کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو ان سے نقصان بھی امت کو بہت پہنچتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے ذریعے سے ہی ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اخلاص جو ہے نا وہ صدیقین کے اندر بھی آخر میں آتا ہے۔ صدیقین کا مرتبہ نبیوں کے بعد ہے، تو ان کے اندر بھی آخر میں اخلاص آتا ہے۔ اخلاص کا لفظ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے درجات ہیں پھر اخلاص کے، تو کامل اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے اوپر مستقل آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس کا موقع آئے گا تو اس کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ ابھی تو حسد کے اوپر ہی بات چل رہی ہے، اس پر میں شیطان کا واقعہ سنا رہا تھا۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مد ذل العالی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں شیطان کو دیکھا انسان کی شکل میں، اور وہ بہت سی گٹھڑیاں مال بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ گٹھڑی میں مال جو ہے باندھ کر کے اپنے کندھے پر لاد کر کے پھرتا ہے، محلے محلے پھرتا ہے، گاؤں گاؤں پھرتا ہے، جس کو ہم گجراتی زبان میں پھیریا کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ ایک پھیریے کی شکل میں بہت ساری گٹھڑیاں اپنے کندھے پر لاد کر کے وہ جا رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، جس نے خواب میں اس کو دیکھا، تو اس کو پوچھا کہ یہ گٹھڑیاں تمہاری جو ہے بہت ساری گٹھڑیاں تم اٹھا کر لے جا رہے ہو، یہ عجیب و غریب قسم کی گٹھڑیاں معلوم ہوتی ہے، الگ طرح کی گٹھڑیاں معلوم ہوتی ہے۔ کسی گٹھڑی میں پاخانہ بھرا ہوا تھا، اور کسی میں جو ہے پیشاب بھرا ہوا تھا، اور کسی میں پیپ بھرا ہوا تھا۔ ساری دنیا کی نجاستیں اس کے پاس موجود تھی، اور پھر ہر گٹھڑی کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ کسی گٹھڑی پر لکھا ہوا تھا حسد، کسی پر لکھا ہوا تھا کینہ، اور کسی گٹھڑی پر لکھا ہوا تھا حب مال، مال کی محبت، کسی گٹھڑی پر لکھا ہوا تھا حب جاہ، مرتبے کی محبت، اپنی عزت بڑھانے کی محبت۔ یہ ایسے الگ الگ نام کی گٹھڑیاں تھی، اور وہ شیطان اس کو لے کر کے جا رہا تھا۔ تو جس نے خواب میں شیطان کو اس طرح دیکھا، اسی نے پوچھا کہ تم یہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ اس میں ہمارا تجارت کا سامان بھرا ہوا ہے، ہماری تجارت کا سامان اس میں بھرا ہوا ہے، اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں میں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو سب گندگیاں ہے، کون تم سے خریدے گا؟ اب وہ انسانی شکل میں ہے، تو اس لیے وہ انسان سے کوئی بات کر رہا ہے کہ آؤ تو نہیں کرنا کون تمہارا پانتی خرید سے۔
تو شیطان نے کہا مجھے اپنے مال کی منڈیاں معلوم ہے کہ کس منڈی میں میرا مال فروخت ہوگا. منڈی سمجھتے ہو؟ بازار. کون سی بازار میں میرا یہ مال فروخت ہوگا یہ مجھے معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں ہے. یہ حب جال کی جو گٹھڑی ہے، حب مال کی، یہ حب مال کی جو گٹھڑی ہے، مال کی محبت والی جو گٹھڑی ہے، تو تاجروں کے علاقے میں لے جا کر فروخت کروں گا. تجارت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے اندر جا کر کے یہ گٹھڑی میں فروخت کر دوں گا. وہ مجھ سے یہ مال خرید لیتے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ خرید لیتے ہیں. اور یہ حب جاہ کی جو گٹھڑی ہے، مرتبہ میرا لوگوں پر بڑھ جاوے، زیادہ ہو جاوے، ایسا دل میں جو جذبہ ہوتا ہے اس کو حب جاہ کہتے ہیں. اور اسی طرح حسد، دوسرے کی عزت بڑھنے پر حسد کرنا، جلنا، یہ دو گٹھڑیاں جو ہے اس کی منڈی علماء ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کی منڈیاں علماء ہے. جب علماء کے پاس لے جاؤں گا تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیں گے. الیاذ باللہ. شیطان جانتا ہے کہ یہ علماء کے اندر حسد کو میں اچھی طرح سے پیدا کر سکتا ہوں. اگر اخلاص ہوگا تو اس کے اندر یہ بیماری نہیں آئے گی. یہ بات میں نے پہلے سے بتا دی. لیکن اخلاص کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تب جا کر اخلاص آتا ہے. نفسانیت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آدمی حسد کا بیمار بن جاتا ہے. حسد کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے. حب جاہ کی بیماری پہلے لگتی ہے تو مہاراجی مرتبہ تم مدی جو لوگوں مدار عزت کرے سے یہ پہلے حب جاہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر حسد پیدا ہوتا ہے. لوگ اس کی طرف کیوں زیادہ رجوع کرتے ہیں، اس کی شہرت کیوں زیادہ ہے، یہ سب جو ہے حسد جو پیدا ہوتا ہے وہ یعنی علماء میں عام طور پر پیدا ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسروں میں بھی ہوتا ہے لیکن علماء میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ کہ جس عالم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کر دیا ہو بزرگوں کی طویل صحبت میں رہ کر کے. طویل صحبت، دو لفظ بول رہا ہوں، صحبت اور طویل صحبت. مطلق صحبت تھوڑی صحبت کافی نہیں ہے، طویل صحبت. یہاں بہت سے علماء بھی آئے ہوئے ہیں لیکن وہ صرف بیان میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری صحبت میں رہتے ہیں. باقی اپنے اندر کیا بیماریاں ہیں، قابل اصلاح کیا چیزیں، نہ تو وہ لکھ کر دیتے ہیں، نہ زبانی بات کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں پاس میں. تو یہ صحبت نہیں کہلائے گی، یہ اجتماع کہلائے گا. جمع ہوئے ہیں یہاں، ایک مسجد میں جمع ہوئے ساتھ. صحبت اس کو کہیں گے کہ ساتھ میں رہنا، ساتھ میں رہ کر کے ان سے اپنے احوال بتانا بے تکلفی کے ساتھ. ایسی بے تکلفی نہ ہو اور حجاب ہو ملنے میں بولنے میں، تو وہ صحبت کہاں ہے؟ وہ تو الگ تھلگ ہے. ایک جگہ ایک مسجد میں جمع تو ہے، اجتماع اس کو کہیں گے لیکن صحبت اس کو نہیں کہیں گے. اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحبت میں ہیں، ان کی صحبت میں آئے ہوئے. ارے صحبت اس کو تھوڑی کہتے. صحبت مطلب ساتھ رہنا. ساتھ کہاں رہتے ہیں؟ کبھی بھی جو ہے کوئی بات اپنی حالت کی بتاتے ہی نہیں، نہ جو ہے ملتے ہیں. تو بتاؤ یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. صرف بیان کا فائدہ تو ہوگا. بیان تک میں صحبت رہی، ساتھ رہنا ہوا، تو بیان تک کی صحبت کا فائدہ تو ان کو ہوگا. لیکن آگے اس بیان کی باتوں پر عمل کرنے میں ضرورت ہے جو ہے زیادہ صحبت کی. اور وہ تھوڑی صحبت کافی نہیں ہے. اپنے حالات بتا کر کے اس کے جیسا رہبری دی جاوے اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو جو الجھنے پیش آوے اس کو دور کرے. مستقل ایک بیماری کے پیچھے پڑ جاوے تو کہا جائے گا یہ صحبت میں رہا ہے. یہ صحبت میں رہنا اس کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت جلال آبادی کے وہاں کتنی کاپیاں ہم نے بھری ہے اپنے حالات کو لکھنے میں.
مجھے یاد پڑتا ہے 2 کاپیاں تو پوری بھر گئی تھی، تیسری کاپی میں کچھ تھا اور پھر اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا. اور جو خطوط یہ تو صرف رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں. رمضان کے مہینے میں کاپی میں اپنے احوال لکھتے تھے اور زبانی بھی حضرت کو جا کر کے کہتے تھے، اور باقی 11 مہینوں میں خطوط لکھتے تھے. وہ خطوط بھی ہمارے پاس بہت سارے تھے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صحبت اور فائدہ اٹھانا. اس کے بغیر آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. سرسری طور پر کچھ تھوڑا سا جو ہے فائدہ جو بیان سے ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ تو سب کو ہوتا ہے فائدہ. اب دیکھو یہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کاندھلا کے تھے لیکن پھر ہجرت کر کے پڑوس والے ملک میں چلے گئے تقسیم کے بعد میں. تو انہوں نے بہت کام کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. یہ بتاؤ، ہم سبق جو ہوتے ہیں اور دونوں اچھی استعداد والے ہوتے ہیں تو اس صورت میں تقابل نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، نمبرات میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن کہتے ہیں 52 سال سے حضرت سے میرا تعلق ہے، لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں ایک دوسرے کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوا. حالانکہ ساتھی ہے، پڑھنے کے ساتھی ہے، لیکن حسد پیدا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے سے اپنے دل کو ان بیماریوں سے پاک کر کے اخلاص پیدا کر دیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے اصلاح جنہوں نے کرائی ہو تو وہ تو حقیقی اصلاح، حقیقی معنی میں جو ہے وہ دل کو صحیح دل بنانے کے بعد ہی خلافت دیتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہونے کے باوجود ان کی ایک دوسرے کی کتنی محبت تھی ان کے اندر، کیسی قدر تھی کہ جو کتاب لکھتے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب اور اس کا جو نام لکھتے تھے، نام تجویز کرتے تھے، اسی نام کی یہ بھی کتاب لکھتے تھے. معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے بھی معارف القرآن نام کی تفسیر لکھی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ادریسی اور شفیعی یہ سے فرق کرتے ہیں. اسی طرح دعوی مرزا ایک کتاب حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، مرزا کے دعوے، مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے. تو انہوں نے بھی اسی نام کی کتاب لکھی. یعنی کتاب لکھتے تھے، نام بھی ایسا ہی لکھتے. اتنی محبت، اتنی ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کی قدر، یہ اخلاص کا نتیجہ تھا. حسد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کیوں؟ پہلے ہی سے اخلاص تھا ان کے اندر. حسد کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو بہت ہی زیادہ محبت ایک دوسرے کی تھی. اچھا، یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تاکہ حسد کی گندگی ہمیں معلوم ہو کہ کتنی گندی چیز ہے. اب اس سلسلے میں جو باتیں آپ کو آج بتانی ہے اس کو جو ہے غور سے سنیں. حسد کی بیماری میں سب سے بڑا بھاری گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی تھی کہ اس بندے کو میں اچھی صحت دوں گا، اس بندے کو میں علم دین میں بہت آگے بڑھاؤں گا، اس بندے کو میں مال دوں گا، مال میں اس کو آگے رکھوں گا. ہر ایک کو الگ الگ جو ہے نعمتیں دینے کا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا تقدیر میں. تو اب یہ آدمی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، دوسری کے اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مال اتنا زیادہ کیوں دیا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اس کو اتنا علم زیادہ کیوں ہے، اس کی مقبولیت اتنی زیادہ کیوں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تقدیر میں، اس کے اوپر اعتراض کرنا زبان سے نہیں لیکن دل سے
اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو حال جانتے ہیں. اتنا بھاری معاملہ ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں پر جو فضیلت دی ہے نعمتوں کے اندر، تم اس کی تمنا مت کرو کہ وہ نعمت اس کی جو ہے اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جاوے. ایسی تمنا تم مت کرو. یہ تمنا تو کر سکتے ہو کہ اس کے پاس باقی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے. ایسی تمنا کرنا اس کو رشک کرنا کہتے ہیں. اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے پاس نہ رہے اور یہ میرے پاس آ جاوے، اسی کو حسد کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے دنیا میں نعمتوں کی تقسیم کا. اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کی اوپر نظر آدمی کی نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسرے کی بڑھی ہوئی نعمت کے اوپر حسد کرنے لگ جاتا ہے. ارے تیرے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جو دی ہے اس کو تو سوچ. حسد کے اندر حاسد کو اپنی نعمت کی طرف نظر نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کی ختم ہو جاوے. لہذا حسد کرنے والا اگر یہ سوچے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور مجھے اس کے بجائے یہ دوسری نعمت ملی ہوئی ہے، اس پر غور کرے گا تو حسد کی بیماری دل سے نکل جائے گی. ایک طریقہ یہ بھی ہے، حسد کا علاج ایک یہ بھی ہے. کل جو علاج بتائے تھے اس کے علاوہ آج ایک اخلاص پیدا کرنا، اور دوسرا اپنی نعمتوں کو سوچنا. مثلا فلاں آدمی کو پیسے کی نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت دی ہے. بقول کسی کے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جو تقسیم فرمائی ہے اس پر ہم راضی ہیں کہ جاہلوں کو مال کی نعمت دی ہے اور ہمیں ان کے مقابلے میں علم کی دولت دی ہے. تو آدمی کبھی بھی کسی مالدار کی مالداری کے اوپر سے متاثر بھی نہیں ہوگا، مرعوب بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر نظر بھی نہیں کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہے، مجھے اس سے اچھی نعمت دی ہے. علم کی نعمت مجھے اس سے اچھی جو آخرت میں کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی. اور مال کی نعمت تو آخرت میں تھوڑی کام آئے گی. مال تو دنیا میں بھی بعض مرتبہ فنا ہو جاتا ہے اور آدمی کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن روڑ پتی بن جاتا ہے. اپنا مکان بھی نہیں رہتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب اندر چلا جاتا ہے. اب حسد کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک تو کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل میں رنج پیدا ہونا، یہ غیر اختیاری چیز ہے. انسان کا اختیار اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں معذور ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. رنج جو پیدا ہوا اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. رنج دل میں پیدا نہ ہونے دے، لیکن یہ رنج کا پیدا ہونا اس کو باقی رکھنے میں خطرہ ہے. جو رنج پیدا ہوا ہے وہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس کو پالنا اور اس کو باقی رکھنا، اس کے اندر خطرہ ہی خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو اس کا علاج کیا کرنا ہے کہ اندر کا جو رنج ہے اس کا جو تقاضا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس آدمی کو ذلیل کریں، لوگوں کی نظروں سے گرا دے، یا اس کی مصیبت پر خوش ہو، یہ اس کا تقاضا ہے. اس تقاضے پر ہم عمل نہ کریں، نہ اس کی کوئی تکلیف آ جاوے تو اس کے اوپر خوشی نہ ہو، بلکہ اس رنج ہو ہم کو کہ ہمارا ایمان والا بھائی بیچارہ مصیبت میں آ گیا. اس رنج کا زبان سے اظہار بھی کرے، اس کے سامنے بھی، دوسروں کے سامنے بھی، یار یہ بیچارہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، اس کے اوپر ایسی حالت آ گئی. جس کے اوپر آدمی کو حسد ہوگا، اور پھر آدمی یہ چاہتا دل سے تو چاہتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاوے،
لیکن اس کے بجائے اس کو جو ہے نا اس کے لیے اچھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرماوے، جو بھی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنے میں دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، ایسی دعا نہیں ہوگی۔ دعا کرنے میں زبان اٹھے گی نہیں، اٹھانی پڑے گی۔ تنہائی میں آپ کر کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، جو تجربہ جس نے کیا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ تو بہت بھاری کام ہے، لیکن یہ بھاری کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اندر کا جو رنج ہے وہ جائے گا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کی تعریف کرو تو کیا ہوگا، اندر کی جو جلن ہے وہ ختم ہوگی، اس کی ضد جو دل کا جو تقاضا جو ہے اس کی ضد کرو، یعنی تعریف کرو تو کیا ہوگا، اندر کا وہ حسد ختم ہوگا۔ اور ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، تو اس کی خوبی کو سوچ کر کے اس کی تعریف کرو، تو یہ تعریف کرنا واقعی تعریف ہوگی۔ تو محسود کی مدح کرو، جس پر حسد ہے اس کی مدح کرو، یہ کل بتایا تھا میں نے۔ اور دوسرا کام کیا کرو کہ محسود سے جب ملاقات ہو تو اس کی عزت کرو، اس کے نقصان پر رنج کا اظہار کرو کہ تمہارا نقصان ہو گیا، مجھے بہت اس کا رنج ہے، اس کا زبان سے اظہار کرو۔ محسود کو ہدیہ دو، اب بتاؤ کتنا بھاری کام ہے، لیکن کہتے ہیں یہ سب کام کرو گے تب وہ اندر کا جو رنج جو پیدا ہوا ہے غیر اختیاری، وہ اگر باقی رہے گا تو تم سے گناہ کرا دے گا، اس کے تقاضے پر عمل ہو جائے گا، تم جو ہے اس کی غیبت کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا اس کو اندر سے صاف کرنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ اس کی ہدیہ دو، اس کی تعریف کرو، اس کی عزت کرو۔ یہ سب کام کرو گے تو اس کی وجہ سے دل میں سے جو رنج ہے وہ ختم ہوگا۔ اب دیکھو یہ دل کی بیماریاں جو ہیں کیسی نازک ہے، اس کو دور کرنے کے طریقے بھی کیسے نازک ہیں۔ یہ 5 کام اس میں بتائے۔ 5واں کام کیا، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو، کبھی کبھی کا لفظ لگا ہے، تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو۔ ہدیے سے کیا ہوتا ہے، دونوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی پیسہ ہدیہ دے گا تو اس کا بخل کا علاج بھی ہوگا، اور ایسے کوئی دے رہا ہے جس کی نقصان چاہتا ہے اس کو دے رہا ہے تو اور زیادہ نفس پر بوجھ پڑے گا، یہ کڑوا گھٹ پینا پڑے گا۔ ہدیہ دینے کا گھٹ جو ہے کڑوا ہے، پینا پڑے گا۔ جب بھی جیب سے پیسے بھی نکلیں گے اور ایسے شخص کے پاس جائیں گے جس سے سخت نفرت ہے، اور جب یہ سب کام حسد کی مخالفت میں کرو گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسا بار بار کرنا پڑے گا تب جا کر یہ حسد دور ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 مرتبہ ایسا کرنا پڑے گا، ایسا لکھا ہے صاف طور پر، 20 مرتبہ یہ کام کرو گے تب جا کر کے تمہارے اندر سے حسد کی بیماری جائے گی۔ 1-2 مرتبہ ایسا کر دیا تو اس سے تھوڑی جائے گی، 1-2 مرتبہ کرنے سے بیماری نہیں جائے گی، اس کو بار بار اس کے اوپر ہتھوڑے مارنے پڑیں گے تب جا کر کے بیماری اپنے اندر سے نکلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی بیماری سے نکلنے کی جو تدبیریں اس میں بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو اہل علم ہے ان کو
جو ہے سبق پڑھانے کے لیے جاوے، مطالعہ کرے، تو اس وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ تاکہ صحیح نیت کیا ہے اس کے اندر کہ میں خادم ہوں، ان طلباء کا میں خادم ہوں اور وہ میرے مخدوم ہیں، ان کی خدمت کرنا میری ذمہ ہے، دین سکھانا یہ ان کی خدمت ہے، دین کا علم اچھی طرح سے آسان کر کے سمجھانا یہ خدمت میں ان کی میرے ذمہ ہے۔ ہاتھ پاؤں دبانا، سر میں تیل ڈالنا یہی خدمت نہیں ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ تو اس میں اپنے کو جب آدمی خادم سمجھے گا تو بچوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرے گا؟ حقارت، ان کو حقیر سمجھے گا، بچوں کو بے تکے الفاظ سے ان کو بلائے گا، بچوں کو ڈانٹنے میں جو ہے بہت بھاری الفاظ استعمال کر لے گا۔ نہیں، میں تو خادم ہوں، یہ تو میرے مخدوم ہے، ان کے ذریعے سے میرے علم میں ترقی ہوتی ہے، مطالعہ کرنے پر میں مجبور ہوتا ہوں، ان کی وجہ سے مجھے روزی ملتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے کیوں رکھتے یہاں پڑھانے کے لیے؟ تو میرے محسن بھی ہے، صرف مخدوم ہے اتنا نہیں، میرے محسن بھی ہے، علم کی ترقی میں بھی اور جو ہے روزی حاصل ہونے میں بھی میرے محسن ہے۔ یہ نیت کے ساتھ مطالعہ بھی کرے اور اس نیت کے ساتھ میں آسان کر کے کتاب کو سمجھاوے تو کبھی بھی اس کے اندر بڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ حسد بہت دور کی بات ہے، تکبر اس میں آئے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی اس کی گستاخی بھی کرے گا طالب علم تو بھی جو ہے اس کو وہ برا نہیں لگے گا، تو ہوتا ہے بیچارہ جو ہے کسی وجہ سے نادان ہے، ہو گیا ان سے۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے ہم جو اہل علم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے دل کو سنبھالنا بہت ضرورت ہے۔ جگہ جگہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، رات دن جو ہے ہمارے پیچھے پڑا ہوا نیت خراب کرنے میں۔ اس لیے علم کے ساتھ اخلاص اور خادمیت کا جذبہ ایک عنوان اس میں قائم کیا ہے۔ لہذا علم کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے مطالعہ کر کے۔ یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں پر فضیلت جتاوے، اپنی بڑائی جتاوے، اچھی استعداد اپنی ظاہر کر کے بچوں کے سامنے، یہ اس لیے علم نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے کہ کیا یہ علم اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر جتلانے کے لیے دیا ہے، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے دیا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، علم دین کی ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو صحیح مصرف پر استعمال کرو، اللہ کی رضا ہی کے لیے اس کو استعمال کرو۔ اس علم کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچاؤ اور اس کے ذریعے دوسروں کی خدمت کرو۔ خدمت کا جذبہ ہوگا تو آدمی غصہ نہیں کرے گا، آدمی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ بھی اس کو علم دیتا ہے۔ تو انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی بیٹے کے لیے شفیق ہوتا ہے، تو میں تم کو شفقت کے ساتھ میں دین کا علم دیتا ہوں۔ تو یہ ہماری نبی کی وراثت ہے، ہم علماء وارث ہیں۔ تو کس چیز میں وارث ہے؟ علم کو دینے میں ہماری نیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کو نفع پہنچاؤں، اور میری ذمہ داری ہے میں ان کی خدمت کروں گا تو ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اپنے دل کو سنبھال کر کے رکھے گا تو پھر جو ہے اس میں یہ برائیاں پیدا نہیں ہوگی۔ شہرت جو ہے مشہور ہو جانا یہ بہت بری چیز ہے، دین کے اعتبار سے تو بری چیز ہے ہی، اس کی وجہ سے آدمی کا دین خراب ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی شہرت والا آدمی بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چاروں طرف گھیرے رہتے ہیں، پریشان کر ڈالتے ہیں۔ بیمار ہونا ہوتا ہے تو اس کو چھپ کر بیمار ہونا پڑتا ہے کہ لوگ آ جائیں گے یہاں دھاوا ماریں گے یہاں، تو جو ہے اس لیے اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔
جو حج کا سفر عمرے کا سفر کر کے ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو میں تو اچھا ہوں، حالانکہ وہ عمرے کے سفر کے قابل ہوتا نہیں لیکن عمرہ کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے آوے نہیں کہ یہ تو اچھے ہو گئے. تو بیماری کو بھی چھپانا پڑتا ہے کیونکہ وہ شہرت کی وجہ سے پھر وہ پریشانی بہت ساری اس کو بھگتنی پڑتی ہے. تو شہرت بہت بری چیز ہے. گمنامی بہت اچھی چیز ہے، گمنام آدمی رہے. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے گمنامی کی. لوگوں میں اس کا نام نہ ہو، اس کی اندر کا جذبہ یہ ہو کہ لوگ مجھے پہچانے ہی نہیں، لوگ مجھے عزت نہ کریں، لوگ جو ہے مصافحہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے میں بتاتا ہوں کہ بھئی دیکھو مصافحے کو زیادہ اہمیت شریعت نے نہیں دی ہے، سلام کو اہمیت دی ہے. سلام تو کرتے نہیں اور ہاتھ بڑھا دیتے ہیں مصافحے کے لیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اپنی اصلاح کرو، سلام کیا کرو. آسان ہے سلام کرنا. راستے میں جو کوئی ملے معذور ہے، دونوں ہاتھ مشغول ہے، سلام کہو. سلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے. سلام کا وہ جواب دے گا تو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی، دونوں کو فضیلت حاصل ہوگی. اور مسافر کا موقع ہو تو جو کرنا چاہیے، باقی موقع ہو نہ ہو اس کو پہلے کرنا یہ بھی ساری باتیں شریعت کے اصول کے خلاف ہے. پہلے سلام ہو پھر اس کے بعد مسافر کا موقع ہو تو کرے، ورنہ نہیں. کسی بزرگ کو میں ہمارے حضرت کو مسافر کے لیے لوگ جو ہے آ جاتے ہیں، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی. حضرت کو تکلیف ہوگی، حضرت کو میں کیوں تکلیف دوں؟ تو خاص حضرت کے پہچاننے والے خلفاء وغیرہ وہ مجھے بلاتے ہیں، یار مسافہ کر لو آپ. تو جو ہے تو مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو راحت ملنی چاہیے. یہ کیا ہم بھی جو ہے تکلیف دینے والوں میں کھڑے ہو جائے. بہرحال حالانکہ حضرت بہت محبت کرتے ہیں، ابھی بھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت محبت فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن میرا دل یہ ہوتا ہے کہ حضرت کو فون بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ حضرت پتہ نہیں کس حالت میں ہو، ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. تو فون کرنے میں بھی مجھے بہت زیادہ جھجک ہوتی ہے. اور کیا اس وقت جو ہے حضرت کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے میری وجہ سے. تو بہرحال ہم کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کسی کو تکلیف دینا یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. مسافہ کر کے آدمی کو تکلیف دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. راحت پہنچانا یہ سب سے بڑا ادب ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.